بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بھارت کو ایک بہت کھلی ڈھلی دھمکی ملی ہے امریکہ کی طرف سے۔ وہ دھمکی کیا ہے؟ بڑی دو ٹوک دھمکی ملی ہے اور لکھ کے اگلوں نے دھمکی دی ہے۔ یہ شیئر کریں گے۔ اب تک کی اہم خبروں میں یہ والی اہم خبر تھی۔ آج پاکستان کے قومی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس بجٹ میں آپ کی اور میرے لیے کیا ہے؟ میں اور آپ جو ہیں وہ ہم کوئی امیر کبیر لوگ نہیں ہیں۔ ہم اگر بہت زیادہ چھال مار کے اپنی جو تشریح کریں، اپنی مالی تشریح کریں، تو ہم شاید جو متوسط طبقہ ہے اس کی سب سے جو نچلی کلاس ہے اس میں ہم شامل ہوتے ہیں۔ متوسط طبقہ کیا ہے؟ ایک لمبی بحث ہے۔ تو یعنی کہ جو بہت غریب طبقہ ہے اور جو بہت امیر طبقہ ہے اس کے درمیان یہ بہت بڑا طبقہ ہوتا ہے۔ اگر یہ طبقہ اگر اس کا سانس نکلنا شروع ہو جائے تو وہ سوسائٹی، وہ ملک ترقی کر جاتا ہے۔ یہ ایک بیرومیٹر ہے۔ بہرحال آج بجٹ میں پاکستان کے عوام کے لیے کیا ہے، یہ دوسری خبر ہے۔ شہباز گل صاحب نے نوشین افتخار صاحبہ سے پتہ نہیں کون سا پرانا بدلہ لیا ہے، اور وہ ایک ویڈیو ہے، چھوٹا سا اس کا کلپ ہے۔ وہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا دو دن پہلے میرا خیال ہے سیالکوٹ میں۔ اس پر نوشین افتخار صاحبہ جو کہ ایک MNA ہے سیالکوٹ سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک باپردہ خاتون ہے، لیکن دبنگ خاتون ہے۔ میں ذاتی طور پہ ان سے ملا ہوا ہوں، اور بڑی وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا ماروی سرمد سے سوری یہ کہتے ہوئے کہ ہم اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ پائی خاتون ہے، ماروی سرمد ٹائپ ہی ہے وہ بھی خاتون، یوں کہہ لیں دڑلے علی خاتون ہے۔ ان کے بارے میں انہوں نے چھوٹی موٹی گفتگو کی ہے، اور وہ چھوٹی موٹی گفتگو کا جواب جو ہے وہ نوشین افتخار صاحبہ نے دیا۔ وہ واقعہ کیا تھا یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو لندن میں ایک سٹیٹمنٹ دی ہے عمران خان صاحب سے متعلق، سر وہی مسئلہ ہے، وہی پرابلم ہے عمران خان صاحب کو۔ انہوں سے سوال ہوا، جو جواب تھا عمران خان صاحب سے متعلق بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، وہی مسئلہ ہے۔ عمران خان صاحب اس راستے پہ نہیں چلنا چاہتے جس راستے کے اوپر بلاول صاحب نے ان کو چلنے کیا مشورہ تو نہیں دیا، ویسے انہوں نے ایک ضمناً بات کی تھی۔ اور کل عمران خان صاحب کی رہائی کا ایک نیا دن، یعنی کہ ان کے انتظار، ان کی رہائی کا انتظار، یا پہلے تھا نا کہ 5 جون کو رہا ہو جائیں گے کیونکہ اسلام آباد 190 ملین پاؤنڈ کا کیس سن رہا ہے، تو وہ کل پھر اس کی ہیئرنگ ہے، وہ کاز لسٹ جاری کی جا چکی ہے، وہ ہم خبر شیئر کریں گے آپس میں۔ اور یہ جناب ابھی تک کی خبریں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو سب سے پہلی خبر ہے، جو سب سے اہم خبر ہے، وہ پاکستان کا بجٹ ہے۔ جب آپ تک میری یہ والی گزارشات اور معروضات پہنچے گی تو جو ہمیں ذرائع سے خبریں مل چکی ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے IMF کے ساتھ پنگا لیا، یعنی کہ متھا لگایا اور ان سے بارگین کیا، ان کو منایا، اور ان کی ترجیح یہ تھی کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو میں نے ریلیف دینا ہے۔ وہ کتنا ریلیف دے پائے ہیں یہ ابھی تک ذرائع کے حوالے سے خبر ہے۔ جب آپ سے یہ گفتگو ہماری آپس میں جب آپ تک پہنچے گی یہ والا جو سیشن ہے، تو میرا خیال ہے کہ 6 بج چکے ہوں گے۔ اگر بہت جلدی بھی پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ ہاتھ ماریں تو چلیں 5 لگا لیں۔ 5 بجے ہی جو ہے وہ وزیر خزانہ جو ہے ان کی تقریر، بجٹ تقریر، وہ نشر ہوگی۔ ابھی تک جو بجٹ کی تقریر کے مندرجات اور چیزیں جو ذرائع کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، میں ان سے آپ کو ہٹ کے یہ خبر دینا چاہ رہا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی 2 ترجیحات تھیں۔ ویسے تو ان کی تو ترجیح یہی ہے نا کہ یار کہ چلے گا ہم، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ کوالٹی تھی جو عمران خان صاحب میں نہیں تھی، ورنہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب کی شکل بری نہیں لگتی تھی۔ عمران خان صاحب کی صورت میں انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو خواب دیکھے تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا اچھا کام برا کام، ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، لیکن جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آپ اپنی کارکردگی کے ذریعے، سیاستدان اپنی ہنرمندی کے ذریعے اور اپنی گڈ گورننس کے ذریعے ان کو کاؤنٹر نہیں کرتے، تب تک پاکستان میں جو سکہ چلنا ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا چلنا ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا طاقتور جو حلقہ ہے وہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے، اور رولنگ ایلیٹ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے، حصہ با حساب جسا، اسی طرح کی کوئی کہاوت ہے کہ تو لہٰذا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی ریاست میں عمل دخل اس وقت تک بہت رہے گا جب تک ہم، یعنی کہ ہماری جو سول سپریمیسی کا خواب اسی صورت میں پورا ہوگا جب یہاں پہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ گڈ گورننس کے ذریعے اپنی جو سول اتھارٹی ہے وہ غالب نہیں لے آتے پاکستان کے دیگر جو ریاستی
جو کل پرزے ہیں ان کے مقابلے کے اوپر، جو جن میں ایک اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، انتظامیہ باقاعدہ پاکستان کے ایک دستور کے مطابق ایک ادارہ ہے، تو اس کا ایک سب ادارہ جو ہے نیچے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ یوں کہہ لیں۔ میں جو نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان میں کردار ابھی تک بہت ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب سے جو مسئلہ تھا، مسئلہ نمبر 1 کہ نلائق تو بدتمیز، یہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا قصور ہے۔ ادروائز عمران خان صاحب اگر سرو کر جاتے، عمران خان صاحب اگر ڈیلیور کر جاتے، گورننس کے معاملہ ٹھیک کر لیتے، پاکستان کی اکانومی کو لے کے چل پڑتے، اور وہ جو اینگرو کا بیڑا غرق کر کے جہاز کو ڈبو کے پاکستان کی اکانومی کو بیڑا غرق کر گیا، جو کہتا تھا کہ پاکستان کی اکانومی مسئلہ ہی کو نہیں سیدھا کرنا، 2 گانے آ کے سنو جناب کشور کمار دے، پتہ نہیں کشور کمار نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، یہ تو پیشن ہے، میں بس گانے سنتا ہوں اور پھر میں جناب کام کرنے نکل پڑتا ہوں۔ تو سر پاکستان کا بیڑا غرق جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پہلے 5-6 مہینے میں ہو گیا تھا، جب تک انہوں نے اسد عمر صاحب کو ہٹایا تب تک کم پہ گیا ہوا سی، کیونکہ خان صاحب بغیر کسی پلاننگ کے انہوں نے جو بڑے بڑے خواب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دکھائے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا IMF کے پاس جانے سے بہتر، وہ ڈائلاگ بازی جو تھی۔ تو شہباز شریف صاحب کا اور عمران خان صاحب کا جو بنیادی فرق ہے وہ ڈیلیورنس ہے۔ تابع دار جتنے وہ تھے اتنے ہی ہمبل شہباز شریف صاحب بھی ہیں، تو معاملات اچھے طریقے سے چل رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا کہ انہوں نے پاکستان کو وہ کیا کہتے ہیں یہ جو نادہندہ ہونے سے بچایا، پاکستان کی اکانومی کو ٹریک کے اوپر لے آئے ہیں۔ IMF روٹھا پڑا سا اس کو واپس لے آئے ہیں، IMF کے ساتھ پروگرام انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور دنیا کے جو ممالک پاکستان سے روٹھے ہوئے تھے، اور پاکستان عمران خان صاحب کی کارگزاریوں کی وجہ سے جو تنہائی کا شکار تھا، وہ ساری کی ساری تنہائی جو ہے وہ اب شادیانوں میں بدل چکی ہے۔ آپ کے سامنے ہے جو ماحول اس وقت چل رہے ہیں، 10 مئی نے جناب وہ تو تڑکا لاتا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو ترجیح تھی وہ یہ تھی کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینا۔ تو تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینا، پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی جو ایک بڑی سلیب ہے، جو میجورٹی ہے، وہ ہے جو سال میں 12 لاکھ روپیہ کماتی ہے، اس کو سر 1% ٹیکس، 1% ٹیکس۔ جو 22 لاکھ سالانہ کماتی ہے اس کو پہلے 15% ٹیکس تھا، اس کے اوپر اس کو 11% ٹیکس کے اوپر لے آئے ہیں۔ جو 25 سے 32 لاکھ یا 25 لاکھ سے اوپر جو سلیب تھی جو سالانہ کماتی ہے، اس کا ٹیکس 22% کے اوپر آ گیا، یہ میرا خیال ہے 35% کے قریب تھا، 22% آ گیا۔ ایک تو یہ، پھر ایک فیڈرل FED کہتے ہیں اس کو، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، یہ جائیداد کی خرید و فروخت کے اوپر تھی 7%، یہ صفر کر دی گئی ہے، ختم۔ یہ جو جائیدادیں لوگوں نے بعض اوقات زندگی میں ایک ہی مکان پاکستان میں لوگوں نے بنانا ہوتا، وہ بھی خواب پورے نہیں ہوتے یار۔ کوئی ایک آدھ پلاٹ رکھا سرمایہ کاری کی صورت میں، اس کے اوپر 7% ٹیکس پڑتا تھا۔ تو جو بوم آنے کا امکان ہے یہ اس کے بعد، باقی جو اسٹیمپ پیپر کے اوپر ڈیوٹی تھی وہ 4% سے 1% کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا بڑا جو ایمفیسس تھا وہ کاشتکاروں کے اوپر تھا۔ کاشتکاروں کو آپ کو پتا ہے کہ امدادی گندم کی قیمت نہیں مل سکی تھی اور برے حالوں میں کسان قرار دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے جو اکانومی کو سمجھنے والے کامرس رپورٹر دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ دالوں میں، چینی میں، کماد میں اور جو دیگر جو اجناس یا فصلیں پیدا کرتے ہیں کسان، ان میں ان کا پروفٹ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اس دفعہ عید کے اوپر آپ کو جانوروں کا ریٹ بڑا ہائی ملا، یہ بھی کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی تھی جو کسانوں نے، کہ یار کہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ مطلب جانوروں کی قیمت سے جو کسر ہے گندم والی وہ نکال لی جائے۔ نقصان بہت ہوا ہے کسان کو، یہ بھی بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ وہ جو نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں، سر ہم اکانومی کے آدمی نہیں ہیں، ہمیں جو اکانومی ہے وہ سمجھ نہیں آتی، لیکن حکومت والے کہتے ہیں کہ جی کہ یہ جو نیا سسٹم ہے فری مارکیٹ والا، اس میں الٹیمیٹلی کسان کو آگے چل کے فائدہ ہوگا۔ اللہ بہتر جانتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن وزیر اعظم صاحب نے اب وہ جو کھاد اور ادویات، یہ جو کیڑے مار ادویات ہوتی ہیں، اس کی مد میں بھی ایک نیا ٹیکس، کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا۔ یہ کسانوں کو ایک طرح سے اگر ریلیف نہیں ہے تو کوئی جان ان کی عذاب میں بھی نہیں آئی۔ یہ ابھی تک جو ہے وہ موٹے موٹے جو خد و خال ہیں
جو ہمیں ذرائع کے حوالے سے ملے ہیں، اور آنے والے جو تقریر ہے بجٹ کی، اس میں کبھی امید ہے کہ یہی حقائق، اور حقائق سے مراد یہ کہ اعداد و شمار جو ہیں، یہ نمبرز یہ والے کریکٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو میں اگین وہی بات کروں گا کہ شہباز شریف صاحب کو یہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے، اور جو فرق ہے شہباز شریف صاحب میں اور عمران خان صاحب میں، وہ پرفارمنس کا ہے، ڈلیوری کا ہے. یعنی کہ ان کو کام آتا ہے، ان سے ہوتا ہے، وہ کر دیتے ہیں، وہ دکھا دیتے ہیں، وہ ثابت کر دیتے ہیں. اور عمران خان صاحب کے پاس جو تھا وہ یہ کام اور نالائکی، اور تو پھر جناب زبان بہت لمبی. یہ بادشاہوں کو اور جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ یہ زبانیں پسند نہیں آتی. بادشاہ کون جناب؟ یہ جب سعودی عرب گئے تھے جہاز کسے دا لے کے جا رہے بادشاہ دا، تو بادشاہ نوں گالاں کڈ رہے ہیں. تو پھر جو ہونا سی پاکستان نال خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑا. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی چکنے چپڑے خواب تھے، وہ جو انہوں نے دیکھے تھے، وہ سارے ٹوٹے عمران خان صاحب کی نالائکی وجہ سے. تو سر عمران خان صاحب کی صورت میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک محبت برا خواب وہ ادھورا رہ گیا. اسٹیبلشمنٹ کی محبت ادھوری رہ گئی ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے خان صاحب کو کوئی معافی موفی والا سین کوئی نہیں ہے. یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں. تو باقی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو اگلی خبر ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے سوال ہوا کہ سنیا نا دی بیل ہو رہی. تو انہوں نے کہا یار مجھے تو نہیں پتا، یہ انگلینڈ میں ان سے سوال ہوا کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اگر لیگلی ان کی بیل بنتی ہے، عدالت ان کی بیل لیتی ہے، تو ہم سپورٹ کرتے ہیں، بیل ملے ان کو. اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے؟ تو یہ وہ باریک کا نکتہ ہے جو عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آتا. عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ ان کو، چونکہ وہ جو میں نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت، جنگل کا بادشاہ، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ بار بار جو ہے نا چونڈی کاٹ بڑھ دینا، چٹکی کاٹتے ہیں، پنجابی سے کہتے ہیں چونڈی کٹنا، چونڈی. تو اور جس کو پوک کہتے ہیں، پوک کرتے ہیں. اور ان کا بلیو ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہوا یہی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہو، لیکن یہ بڑی باریک کاروائی ہوتی ہے، یہ بڑا پیچیدہ عمل ہوتا ہے جو سیاسی عمل ہوتا ہے. یہ محض آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے آپ اقتدار میں نہیں آ سکتے. آپ کو اور بھی بڑے معاملات سیدھے کرنے ہوتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر ایک پاپولرٹی والا بھی ایک ایلیمنٹ ہے. دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ٹھیک ہو، اسٹیبلشمنٹ کو یقین ہو کہ یار کہ یہ بندہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے سرو بھی کرے گا. اور اضافی تب کام اچھا ہو جاتا ہے کہ اگر یقین ہو کہ یار یہ ہمارے ساتھ بھی ٹھیک رہے گا. دوسرا، اور مطلب خام خواہ جو ہے وہ ایویں ہیرو بننے کی کوشش نہیں کرے گا، ایویں لیٹریاں نہیں مکھائے گا سانو. یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اور تیسری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، آپ کے ادھر بھی معاملات ٹھیک ہونے چاہیے. 3-4 ایلیمنٹس ہیں پاکستان میں جو اقتدار کے راستے میں آپ کو ہرڈلز کی صورت میں آتے ہیں، اور آپ نے ان کو اچیو کرنا ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں بس ایک ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہ آلریڈی ٹھیک ہونی چاہیے، یس مال سکون مال مٹھے چور. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسنا چاہ رہی، کیونکہ عمران خان صاحب کی نہ کوئی وہ جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ بلڈنگ ہوئی ہے، کیپیسٹی بلڈنگ، نہ انہوں نے ابھی تک. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ڈلیور کر کے دکھاتے ہیں، آپ جو ہے وہ کیبنٹ شیڈو ٹائپ ایک، یا آپ کہہ لیں کہ شیڈو گورنمنٹ ہوتے ہیں. آپ اپنے لوگ جو ہوتے ہیں جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ ماہر ہوتے ہیں. مطلب اگر ان کے پاس وزیر قانون ٹائپ کی کوئی چیز ہے، ہو سکتے ہیں نا یہ بابر اوان صاحب دوسرے تیسرے، وہ قوانین کے اوپر جو ہے وہ بہتر لا ڈرافٹ کر کے رکھے کہ یار یہ حکومت نے لا ڈرافٹ کیا ہے، یہ غلط ہے، اس میں یہ غلطی ہیں، یہ ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ کیا چلتا ہے، قوم کو آپ باور کرواتے ہیں کہ ہم ان سے اچھا کام کر سکتے ہیں. اسی طرح وزیر خزانہ اگر آپ کے اسد عمر صاحب ہیں تو وہ کہیں کہ یہ خامیاں ہیں، یہ کام ہم اچھا کر کے دکھا سکتے ہیں، یہ ہونا چاہیے تھا. اور وہ پریکٹیکل بھی ہو. 100 دنوں میں ہم اتنے کروڑ نوکریاں دے دیں گے، 100 دنوں میں ہم یہ کر دیں گے. اینڈ دے 4 سال بعد بھی پتہ چلے، 4 سال بعد آپ آ کے کہیں اقتدار سے نکلنے کے بعد حکومت باجوہ کردا سی، ساڈے تو کوئی کام ہی نہیں سی کوئی لیندا، تے تسی اندر جناب کی چھڑکنا بجا رہے ٹائم کے اوپر منہ پہ مارتے حکومت. اسٹیبلشمنٹ کی باجوہ صاحب کو کہتے رکھو حکومت بھائی جان، ذلیل ہونے کے لیے ہم ہی رہ گئے ہیں. لیکن ادھر تو لوشے لے رہے، اور اس تو بعد بھی باجوہ تو 100 سال لئی تا حیات چیف آف آرمی سٹاف مینو وزیر اعظم رکھتا ہے.
تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملہ سیدھا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عمران خان صاحب صرف یہی جانتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، عدالت کو سائڈ پہ کر دیں، قانونی جنگیں علیحدہ کر دیں، یہ وہ بس اسٹیبلشمنٹ نال معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ نہیں ہو سکتے، اس طرح نہیں ہوتا، سارے کار پورے کرنے پیندے نے، پھر جا کے کوئی گل بنتی ہے۔ سر بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا، ایویں تھوڑی ہوندا۔ تو اسی کے اوپر ایک خان صاحب کا بلیو نہیں ہے جو بلاول بھٹو صاحب نے بات کی ہے، کیونکہ راستہ لمبا، پینڈا لمبا ہے، اور وہ تو شارٹ کٹ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو شارٹ کٹ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کل لگ پتا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ابھی تک کی اطلاعات ہیں کہ کورا کاغذ، میرا جیون کورا کاغذ، کورا ہی رہ گیا، ختم ہوئی گل۔ اچھا جی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگلی جو خبر ہے یہ اسی بیل سے متعلق ہے، خان صاحب سے، کہ انہوں نے وہ جاری کر دیا ہے کاز لسٹ، اور جناب چیف جسٹس جو قائم مقام ہے جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں پر، یہ ان پر جو مشتمل بینچ ہے ان دونوں کی درخواستوں کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کیس اس کی سماعت کرے گا۔ پچھلی سماعت 5 جون کو ہوئی تھی، نیب نے لچ فرائی کیا تھا کہ ہم نے اپنا بندہ نہیں ساڑے کو لگا، تو یہ ہے وہ ہے، اور پھر کل تک سماعت ملتوی ہو گئی تھی 11 تک، تو اس سے پہلے بھی یہ بہرحال 15 مئی کو سماعت ملتوی ہوئی تھی۔ تو تاریخ پہ تاریخ تو ملتی رہتی ہے جب تک آپ چیزوں کو بیلنس نہیں کرتے۔ ہاں جی، انقلاب کا شوق ہے تو انقلاب جہاں جہاں سے آپ کا نکل رہا ہے اور جہاں جہاں سے آپ انقلاب لانے کے قابل ہیں وہ نظر آ رہا ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ انقلاب والا نہ ماحول ہے، نہ یہ منہ اور مسور کی دال، انقلاب لے آنے والی شکلیں ہوئی ہوندیاں نے۔ یہ انقلاب والا ماحول نہیں ہے، انقلاب والے لوگ نہیں ہیں، انقلاب والا خطہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ ریشنل لوگ ہیں، اور یہ وہ جو کہتے ہیں نا ایوولوشن کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، اور جو پنجاب ہے یہ بڑا پلیئر ہے، اور پنجاب کی سائیکی کچھ اور طرح کی ہے۔ وہ کہتا ہے کام کرو بھائی کم، گلا نہ سنو سانوں۔ اچھا آگے آ جائیں جی۔ تو اس ساری صورتحال میں جب پچھلی دفعہ بھی بڑا شور پڑا تھا کہ خان صاحب کی ضمانت ہو سکتی ہے، عید ہم میں منائیں گے، اب جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگلی عید وہ ہمارے ساتھ منائیں گے، مجھے امید ہے۔ کس نے دیکھا ہے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، ہے جی۔ تو یہ معاملہ ایک علیحدہ سے ہے، اور عمران خان صاحب کب باہر آتے ہیں کب باہر نہیں آتے۔ ایک بڑے اہم آدمی مجھے بتا رہے تھے کہ یار کتنے ہون تے سپائن جو اڈیالہ جیل میں جو مدعا ہے، جو مسئلہ ہے، بشرا بی بی دیکھو کولر نہیں ہے گا، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، یہ حکومت اکھاڑ کے رکھ دیں گے، آرمی چیف کے خلاف انقلاب لے کے آئیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو گل کتنے آ کے رکی ہوئی ہے، بشرا بی بی کے پاس کولر نہیں ہے، انہوں کولر دیو میری دن ملاقات کرو بس۔ اور پھر جو ملنے والے جاتے ہیں کہ امید رکھیں، خان صاحب خود نا امید ہو چکے ہوئے، تو باقی تو پھر زور لا لو کہ جو لہجے میں جو یاسیت تھی، مایوسی تھی، جو اداسی تھی بیرسٹر گور صاحب کے، وہ بانکے میاں نے کوئی اپنا ٹویٹ شیئر کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری عیدیں پھیکی ہو جاتی ہیں، 4 عیدیں خان صاحب نے جیل میں گزاری ہے، امید ہے کہ اگلی عید پہ وہ باہر آ جائیں گے، آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ اگر یہ بیل ہوتی بھی ہے تو اور ایک لینڈ لگی پہ یہ خان صاحب کو اندر رکھنے کے لیے مقدمات کی۔ شہباز گل صاحب نے بڑی تمیز تہذیب کے دائرے میں رہ کے جو نشین بی بی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ، بہنوں اور بھائیوں اور بھابھیوں کے ساتھ وہ گئی تھی سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں، کوئی سینما ہے وہاں پہ فلم دیکھنے عید کی چھٹیوں میں۔ تو یہ ان کا ورژن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے۔ تو وہاں پر کوئی اوباش نوجوان کھڑے تھے، اور جو نوشین بی بی کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں، ان کے حلقے والے تو بڑا جانتے ہیں ان کو، اور ان کی کچھ ویڈیوز تھیں جب وہ دروازہ داڑ مار کے، وہ جب الیکشن تھے نا ان کے، جب انہوں نے ضمنی انتخاب پہلی دفعہ لڑا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، تو وہ دھاندلی والا کچھ جو سین سون یا جو کچھ اس طرح کی حرکتیں ہو رہی تھی تو وہ ٹھڈے مارتی تھی، وہ تڑلے والی خاتون ہے۔ میں شیخ رحیل اصغر صاحب میرے تو خیر وہ بڑے بھائی ہیں، کیونکہ ہمارے حلقے سے وہ انتخابات جیتا کرتے تھے، میرے والد صاحب کی اور ان کے والد صاحب کی بڑی گہری دوستی تھی، تو وہ ہم کھانا ان کے نا وہ اکثر ہوتا تھا کہ کھانا شانا ہوتا تھا، یہ لاجز جو ہے نا پارلیمنٹ لاجز، وہاں پہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے 1-2 دفعہ۔ تو دھڑلے علی خاتون ہے، ان کو جس طرح ہم نے ویڈیوز میں دیکھا تھا الیکشن میں وہ چلتے پھرتے پائیے، وہ سیاستدانوں کی ماروی سربت ہے یوں کہہ لیں، تو وہ جناب وہ باش نوجوانوں کو انہوں نے ذرا سبق سکھایا، ڈنڈی پٹی سکھایا۔
اب وہ کہتی ہیں کہ اگر میں اپنی فیملی کو کچھ اوباش نوجوانوں کے ساتھ سے نہیں بچا سکتی تو میں اپنے حلقے کے لوگوں کے حقوق کا کیسے دفاع کر سکتی ہوں؟ اور میری جب لوگوں کی باری آئے گی، میری فیملی کی باری آئے گی، تو میں اسی طرح دھڑلے کے ساتھ ان کا ڈیفینڈ کروں گی۔ یار یہ جو چھچورے لڑکے ہوتے ہیں نا اس طرح کی محفلوں میں، اس طرح کے ایونٹس کے اوپر، کچھ لوگ جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں وہ اوقات سے باہر ہوئے ہوتے ہیں۔ شہباز گل صاحب پتہ نہیں ان کی فیملی ہے کہ نہیں ہے، بہنوں بیٹیوں والے ہیں ہم بھی، تو آپ خود پر یہ والے حالات و واقعات رکھ کے سوچیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ آپ جا رہے ہیں اور جناب راستہ مال کے کھڑے ہیں۔ وہ نوشین کہہ رہی ہیں بی بی کہ وہ راستہ یوں کر کے کھڑے تھے کہ سکیڑ کے، مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ تھوڑا سا نا کوئی دست درازی کا کوئی موقع ملے، ٹچ کرنے کا موقع ملے۔ یہ خواتین کے ساتھ یہ سلوک ہراسگی کا یہ عام ہے، تو سر بندے کو ہو جاتا ہے۔ اور وہ جب ایم پی اے ایم این اے نہیں بھی تھی، الیکشن ہی لڑ رہی تھی، تو اسی طرح وہ ڈنڈی پٹی والی خاتون ہے، ان کا بیہیویئر ہے۔ اور میرا سمجھتا ہوں کہ جو بھی بندہ اس طرح کے ماحول میں، اس طرح کی اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح کی صورتحال کا اس کو سامنا کرنا پڑے، تو اسی طرح کا ہی ری ایکشن ہوتا ہے۔ باقی جو پاکستان تحریک انصاف اور شہباز گل صاحب ہیں، ان کے زخم پرانے ہیں، ان کی پرانی جو ہے وہ ان کے مسئلے ہیں۔ نوشین بی بی یہ وہی حلقہ ہے نا جہاں پہ دھند پڑ گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، یہ وہی علاقہ ہے، میرے کہنے کا مطلب ہے۔ تو پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نوشین بی بی کہتی میرے ساتھ نہ کوئی گارڈ تھے، نہ میں اپنی کوئی شناخت ظاہر کرتی ہوں، میں نقاب میں ہوتی ہوں، اور کوئی گارڈ شارڈ نہیں تھا۔ ان کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج نکالے، ان کا کھلا چیلنج ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ نوشین بی بی کو خود ہی سی سی ٹی وی فوٹیج نکال لینی چاہیے اگر ان کے ہاتھ اتنے صاف ہیں تو۔ اور ویسے بھی میرا نہیں خیال کہ ایک خاتون جو ہے وہ اس طرح اس کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی بات حد سے نکل گئی ہو۔ تو بہنوں بیٹیوں کو سپورٹ کرے، سمپل۔ کوئی ایم پی اے ایم این اے ہے، میں کہتا ہوں کوئی کچھ بھی نہ ہو، یہ بدتمیزی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ آگے آ جائیں جی۔ لکھ کے تمکی ہوا یہ تھا کہ نیو آرک، یہ نیو جرسی امریکہ میں ایک ایئرپورٹ ہے، وہاں پر ہوا یہ تھا کہ ایک انڈین نوجوان تھا، اس کو جو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ہے، ٹرانزٹ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس وہاں پہ ہے، یہ 2 ایئرپورٹس کے اوپر ہے، بہت بڑی اچھی خاصی ان کی تعداد ہے، نیو یارک اور یہ نیو یارک یا جان ایف کینڈی ایئرپورٹ اور نیو آرک ایئرپورٹ، یہ وہاں پر یہ تعینات ہیں۔ تو وہ جو بھی، چونکہ ہزاروں لوگ جو ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، بڑے مصروف ایئرپورٹ ہیں، تو وہاں پر کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہ اس طرح یہ سیکیورٹی فورس ریز کی گئی ہے اسپیشل۔ تو انہوں نے ایک نوجوان کو پکڑا، ہتھکڑیاں لگائیں، زمین پہ گرایا ہوا تھا۔ یہ ایک ایس او پی ہے کہ وہ ہتھکڑی لگانے کا ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گھٹنوں کے بل ہو جاؤ، لمے پہ جو مدے لمے پہ جو، اگر بندہ جو ہے وہ چونچنا کرے سارا گولی بھی مار دیندے ہیں، وہ بڑے دے آر ویری بروٹل۔ اچھا، تو وہ لڑکا جو ہے وہ چیخ رہا تھا اور ایک انڈین نے وہ والی ویڈیو بنا لی، وائرل ہو گئی، امریکن سفارت خانے، انڈین سفارت خانے تک ہلچل مچ گئی۔ اور جی ہر دوسرے تیسرے دن وہ کوئی کنال کر کے نام کوئی ایک بندے کا تھا جس نے ٹویٹر پہ یہ ویڈیو کی، وائرل ہو گئی، اور اس نے انڈین ایمبیسی کو، امریکن ایمبیسی کو جو ہے وہ اپروچ کیا کہ جی ہر چوتھے پانچویں دن جو ہے وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہریانوی میں وہ بچہ بول رہا تھا کچھ، تو وہ پتہ یہ چلا کہ جی کہ وہ بچہ جو تھا وہ اپنے آنے کی، یعنی کہ امریکہ کا جو وزٹ ہے وہ اس کی ریزننگ پراپر نہیں دے سکا۔ امریکہ کا ویزا مل جانا اور بات ہے، پھر ایئرپورٹ کا اوپر جو آپ کا انٹرویو کر رہا ہوتا ہے امیگریشن آفیسر، اس کی بھی ایک تسلی ہونی ضروری ہوتی ہے کہ یار کہ وہ آپ امریکہ کیوں آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ اس کو مطمئن نہ کر سکیں تو وہ شاہ رخ خان والے نے روک لیا سی، یار پیچھے کی رہ گیا۔ تو پوائنٹ میں یہ میک کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شور پڑا تھا، تو وہ ان کو مطمئن نہیں کر سکا تھا، تو انہوں نے اس کو ڈیپورٹ کر دیا، اور ڈیپورٹ کرنے کا جو پروسیس تھا وہ اس کو ہتھکڑیاں شٹکڑیاں لگی، تو انڈینز کو بہت برا لگا۔ سر انڈینز نے کوئی اپنی کوشش کی، اور کل امریکن سفارت خانہ جو انڈیا میں ہے انہوں نے بڑا کھل کے انہوں نے لکھ کے انڈیا کو نا پبلکلی یہ کہا ہے کہ بھائی جان طریقے دے نال جو ویزے کے اور امیگریشن کے جو رولز ہیں
ان کو فالو کرو. وی ول ناٹ ٹالریٹ اینی ابیوز آف ویزا اور انلیگل انٹری انٹو دا کنٹری. یعنی کہ امریکہ میں داخلے کی کوئی کوشش نہ کرے یہ دو کام کر کے, انلیگل انٹری اور ویزے کا جو ہے وہ غلط استعمال, ابیوز آف ویزا. تو انڈیا کے آپ کو پتہ نا کئی لوگوں کو انہوں نے, ان کے جو ایجنٹ تھے بڑے انڈین بہت ہیں, ویسے بھی ان کو 10 سال کا ویزا ملتا ہے, اور یہ بہت بڑا بزنس ہے انڈیا کینیڈا امریکہ جو ہے وہ شفٹ ہونا ہے, امیگریشن یا ویزے شیزے لگوا کے 2 نمبری بہت بڑی, انڈینز بہت جاتے ہیں. تو جناب وہ سر تر گئی یار مبدان ہے 10 میں ہی ہو چکے, یہ انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی. میں یہ نقطہ جو رکھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, وقت بدل چکا, بہت کچھ بدل چکا ہے. انڈیا کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی, آ جائے گی, عادت پہ جائے گی چھیتی. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.